الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون جناب صدر ولی کامل حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، جو ہم سب کے بڑے اور اس ادارے کے روح رواں اور لا تعداد مدرسوں کے سرپرست اور اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قوم کے نوجوانوں، امت کے نونہالوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت شریفہ تلاوت کی ہے، جس کی روشنی میں صرف ایک بات عرض کرنی ہے، وہ بھی انشاءاللہ بہت مختصر انداز میں۔ آج کل ہم حالات ذرا سے بھی اگر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ ایسے حالات کے لیے ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، قرآن پاک کا فرمان کیا ہے۔ میرے دوستو، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اسی بات کو ارشاد فرمایا۔ کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ آمنا کہیں اور بغیر آزمائش کے چھوڑ دیے جائیں؟ نہیں، آزمائشیں تو اس سے پہلے بھی آتی رہی اور آج بھی آ رہی ہیں اور قیامت تک آتی رہی۔ ایسے حالات میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ایک بات صرف دیکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس وہ دولت، جس دولت کی وجہ سے پوری دنیا آج مسلمانوں کی دشمن نظر آتی ہے، یا پوری دنیا اربوں خربوں ڈالر اس بات پر خرچ کر رہے ہیں کہ کیسے ہمارے ایمانوں کو چھین، ہمارے ایمانوں کو ختم کر دیں، ہمیں ایمان سے ہٹا دیں اور ایمان سے ہمیں علیحدہ کر دیں۔ اس بات پر اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ بس اس بات کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ دولت ہمارے پاس ہے کہ نہیں۔ وہ دولت اگر خدا نخواستہ ختم ہو جائے، وہ دولت ہمارے پاس سے جاتی رہے، تو دوستو پھر دیکھیے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے میں آپ کو اس کے لیے اگر نمونے کے طور پر بتاؤں کہ آقائی نامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حالات، ان کے واقعات ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ۔ انہوں نے کیا عمل کیا، اور یہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لاڈلے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص طریقے سے دیا۔ انہوں نے وہ کام کیا کہ آج بھی واقعات سننے کے بعد ہم حیران ہو جائیں، ہم تعجب میں پڑ جاتے ہیں، اور ہمیں بعض دفعہ ایسا
ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ نے ان کو بھی انسان بنایا لیکن انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. ان قربانیوں کو سن کر ہمارے رونگٹے آج کھڑے ہو جاتے ہیں. جن لوگوں نے ان واقعات کو دیکھا ہوگا یا ان قربانیوں کو دیکھا ہوگا یا جن لوگوں نے قربانیاں دی ہوں گے ان کے حالات کیا. میرے محترم بزرگوں، واقعات تو بھرے پڑے، تاریخ شاہد ہے، تاریخ کی اوراق بتاتے ہیں، ایک نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات. لیکن ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کروں. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بہت سے حضرات نے تو پڑھا ہوگا، لیکن میں اپنے ان سامعین کرام کو ذرا سا بتاتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روم کے بادشاہ نے پکڑ لیا. لوگوں نے پکڑ کر اس کے حوالے کیا، وہ ان کے قبضے میں آئے. تو کہتا ہے کہ تم ایمان کو چھوڑ، ایمان سے ہٹ جاؤ، ایمان سے پھر جاؤ، نہیں تو تمہیں سب سزا دی جائے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان سے میں ہٹ گیا تو میرے پاس بچے گا. ایمانی تو اصل دولت، ایمان سے بڑی دولت کبھی رہے گی. ایمان بہت بڑی دولت، ایمان تو اتنی بڑی دولت ہے میرے محترم بزرگوں کہ ایمان ہی کی وجہ سے یہ دنیا آباد. ایمان نہیں رہے گا دنیا ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة يقال في الأرض اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ زمین کے اندر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوا. تو اگر اللہ اللہ کہنے والا باقی دنیا کا نظام چلایا جاتا رہے گا، اور اگر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کر برابر سرابر کر. یہ اللہ اللہ کہنے والا کون؟ ایمان والا. بہرحال انہوں نے فرمایا کہ پھر میرے پاس بچے گا. ایسا نہیں کر سکتا. کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا دیکھو ان کو درخت سے باندھ دیا جائے اور تیروں کی بارش کی جائے، لیکن تیر ان کے نہ لگے، تیر ان کے بدن کے قریب سے گزر جائے، جسم کے حصے سے قریب سے گزر جائے، ان کے نہ لگے. یعنی ڈر پیدا ہے، وحشت میں مبتلا کر. آج کل کا ماحول بھی اسی طرح کا، وحشت میں مبتلا کرنا، ڈرانا دھمکانا، یہ ایک فضا بن چکی. بہرحال میں بتاؤں واقعے کو. تو انہوں نے کہا کہ ان کے بدن کے قریب سے گزر جائے اور بدن کے اندر نہ لگے، وحشت طاری ہو جائے، ڈر کر کے پھر ایمان سے بدلے. لوگوں نے ایسا ہی کیا. تیروں کی بارش ہوئی مگر بدن میں نہیں لگی، بدن کے قریب سے گزرتی چلی گئی. اس کے بعد بلایا گیا اور کہا گیا اب کیا خیال ہے؟ کہا کہ بالکل وہی خیال جو شروع میں تھا وہی اب بھی ہے. ایمان کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا، ایمان کو جانے نہیں دے سکتا. ایمان میری رگ و ریشے میں پیوست ہو چکا، ڈرائے سے گھبرائے سے نہیں ختم ہو سکتا. پھر کہا گیا اچھا ایک کڑھائی میں تیل ڈال کر کڑھائی کو گرم کیا جائے اور کھولایا جائے تیل کو، اور اس کے اندر لا کر دو آدمیوں کو یکے بعد دیگرے اس کے اندر ڈال دیا جائے تاکہ دیکھ کر ڈر جائے. میرے محترم بزرگوں، اس وقت ایسا ہی کیا گیا اور ان کو کڑھائی کے قریب لے جا کر کھڑا کیا گیا. دو آدمیوں کو لا کر ان کی آنکھوں کے سامنے کڑھائی میں یکے بعد دیگرے ڈال دیا گیا. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں.
لوگوں نے بتلایا بادشاہ سلامت نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ جو حالت گزرے اس سے مجھے اطلاع کرو، میرے بغیر اشارے کے کڑھائی میں ان کو مت ڈالنا۔ آ کر بتایا گیا، بادشاہ سلامت وہ تو رونے لگے، آنسو بہ رہے ہیں۔ سوچا ہو سکتا ہے ڈر گئے ہوں، بلاؤ میرے پاس، لائے گئے۔ اب کیا فیصلہ ہے؟ کہا کہ جو فیصلہ پہلے وقت میں تھا اور دوسرے وقت میں تھا وہی فیصلہ اب بھی ہے۔ تمہیں غلط خیال ہوا کہ میں ڈر گیا اور ڈر کر کے رو رہا ہوں، نہیں، ڈر کر میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہو رہا ہے، احساس ہوا اس بات کا کہ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے بھی اسی کڑھائی کے اندر ڈال دو گے، میری جان ختم ہو جائے گی، اور یہ ایک جان ہے۔ میرے جذبات کو سنو، میرے جذبات کو دیکھو، میرے خیالات کو دیکھو۔ میرے خیالات یہ ہیں، کاش مجھے اللہ تبارک و تعالی سینکڑوں جان عطا فرماتا اور یک بار میری جان کو اس کڑھائی کے اندر ڈالا جاتا رہتا، میں ہزاروں مرتبہ اپنے بدن کے حصے کو اس کے اندر جلتا ہوا دیکھتا رہتا۔ ایک جسم جلایا جاتا میں دیکھتا، دوسرا جسم جلایا جاتا میں دیکھتا، یہاں تک کہ سینکڑوں مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا۔ میں اپنی آنکھوں سے اس کو تو دیکھنا گوارا کر لیتا، مگر قسم خدا کی ایمان سے ہٹنا میں گوارا نہیں۔ بادشاہ سلامت متاثر ہو گیا اس جرأت کو، استقامت کو دیکھ کر متاثر ہوا اور کہنے لگا، اچھا تم ایک کام کرو، میرے ماتھے کا بھروسہ لے لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ کیا کہتا ہے؟ یوں کہا ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا کہ نہیں، اگر تمہارے ماتھے کا بوسہ لینا اور تم کہہ رہے ہو تو میں سے میری بھی ایک شرط ہے۔ کہا میری، اور آپ کی کیا شرط ہے؟ کہا کہ میری یہ شرط ہے کہ میرے ساتھی جتنے تمہارے آدمی نے گرفتار کیے ہیں ان سب کو رہا کرنے کا وعدہ کرو تو تمہارے سر کا بوسہ لے سکتا ہوں۔ اس سے اور زیادہ متاثر ہوا، متاثر ہونا ہی تھا۔ کہا کہ ایک شخص کے آنکھوں کے سامنے موت ہے، موت کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے باوجود اپنی جان نہیں بچانے کے لیے تیار ہے بلکہ ساتھیوں کی بھی جان بچانے کے لیے تیار ہے، ساتھیوں کی جان کی شرط لگا رہا ہے، ان کی رہائی کریں تو یقیناً میں تمہارے سر کا بوسہ لیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، بادشاہ سلامت نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اب انہوں نے بوسہ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو لایا گیا اور جب ان کے سامنے وہ واقعے کی یاد دلائی گئی تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر ان کے سر کا بوسہ لیا اور صحابہ کرام کو بھی کہا تم بھی بوسہ لو ان کا۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ واقعہ ہمیں سبق کیا دے رہا ہے؟ ویسے تو بہت سارے سبق اس کے اندر ملتے ہیں، میں ایک آدھ آپ کے گوش گزار کروں تو اس سے پتہ چلے کہ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ذرہ برابر گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، وحشت تاری نہیں ہوئی، انہوں نے پہلے ڈرانے کی کوشش کی، ڈرے نہیں، اور پھر اس کے بعد کڑھائی کو سامنے لا کر کڑھائی میں دو آدمیوں کو ڈالا گیا مگر اس سے بھی نہیں گھبرائے۔ اور میرے محترم بزرگوں، پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ دیکھیے اس کے بعد وہ چھوٹ رہے تھے مگر صرف اپنی جان کی بخشی نہیں چاہی، کہا کہ میرے ساتھیوں کو بھی اگر چھوڑنے کے لیے تیار ہو میں تمہارے اس حکم کی تعمیل کر لوں گا، اس عمل کو کر لوں گا، نہیں تو نہیں۔ اے شمع رسالت کے پروانوں، اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، یہاں پر ہمیں بھی یہ پیغام ملتا ہے، حالات کچھ بھی آ جائیں، حالات کچھ بھی کر دیے جائیں، کتنے بھی بگاڑ دیے جائیں اور کتنے بھی آزمائشی ہو جائیں اور کسی بھی طرح سے جو حالات ہو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، ہمارے اوپر گزر بھی جائیں، لیکن کسی وقت بھی ایمان والے کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والے کو اپنے ہوش و حواس کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء کرام
ہمارے بڑے جو کہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا سیکھنا چاہیے، اسی طریقے پر زندگی گزارنی چاہیے. ہمیں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے میرے محترم بزرگوں، اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. کسی طرح سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے یہ دیکھیے، اگر اپنی جان بخشی کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان والے بھائیوں کی بھی جان بخشی ہو رہی ہے تو آپ اس کام کو کر کے دیکھو، اس عمل کو کر کے دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد آئے گی، انسان ذرہ برابر بھی اس پر یقین بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کی ایسی مدد آ جائے گی. میرے محترم بزرگوں، یہ واقعہ بتلا رہا ہے، انہوں نے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی شرط لگائی، رہائی کی، اس کے بعد وہ عمل کیا. آج ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہم سے زیادہ پہلے دوسرے کی بھلائی ہو جائے، دوسرے کا کام بن جائے، دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے. اگر آج ہمارے اندر یہ جذبہ رہے گا، قسم خدا کی آج بھی ہم اس گئے گزرے دور کے اندر بھی، آج اس تاریخی کے دور کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملے گی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی. ذرہ برابر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے محترم بزرگ، جیسا کہ بتلایا گیا کہ اور بہت سارے حضرات ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سبق آپ حضرات کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں محسوس کریں گے، گھبرائیں گے بھی نہیں، اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اسلام کے مطابق، اور اپنے حالات کو صحیح کریں گے، اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ اس کے بعد بہت سارے حضرات کی بات، مفید باتیں، قیمتی باتیں آپ حضرات سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرات، وقت کی تنگی نہیں ہے، بلکہ وقت ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی